صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله صلوات الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله العظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام الہی آمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا خالق دو جہاں مالک کون و مکان پروردگار عالم کے لیے زیبا ہے جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہیں جنہیں پروردگار عالم نے باعث تخلیق کائنات قرار دیا۔ مومنات، حمد پروردگار عالم اور محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور شروع سے آخر تک انشاءاللہ یہ دعا رہے گی کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں اس کا وہ اجر عطا فرمائے کہ جو اجر اس کے ہاں اس عمل کے لیے موجود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے اندر جو صفات ہیں، بعض اوقات ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا کے اطراف میں زندگی گزارتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کے پاس کیا بلکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس جن ممالک میں ہم رہتے ہیں معرفت خداوند عالم نہیں ہے۔ کچھ اگر ہیں بھی تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک گاڈ ہے اور آپ کسی چرچ میں چلے جائیں اور وہاں کچھ قیمت ادا کر دیں اور اس کے بعد آپ کے وہ گناہ سب ختم ہو جائیں گے اور جو مرنے کے بعد جو ہے وہ لائف جو ہے وہ اچھی ہوگی، برائی کا جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے اور ہماری لائف ایسی ہوگی، اور جو ایک ہر طرح کے عقائد ہیں اور ان عقیدوں کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم وہ ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، پروردگار کا احسان ہے رب العالمین کا، خداوند متعال کا، کہ اس رب العالمین نے ہمیں منتخب کیا ہے، اس فرش عزا کے لیے منتخب کیا ہے جس پر آپ اس وقت بیٹھی ہیں،
آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا آپ امام حسین علیہ السلام کے غم کے لیے غمزدہ ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ امام حق کو تسلیم کرنے والی ہیں. یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام اول و مولائے کائنات ماننے والے ہیں. خدا کا شکر ہے, خدا بند متعال کی یہ عنایت ہے, اور انشاءاللہ یہ عنایت ہم پر جاری و ساری رہے, اور ہم انشاءاللہ اس دنیا میں اپنے امام کی ہدایت کے مطابق ان کی اطاعت کرتے ہوئے اس راستے پر, جس راستے کے لیے ہمیں ڈرایا گیا ہے اور کلام مجید میں جس کے لیے ہمیں مطلع کر دیا گیا ہے, آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو حق صراط, یہ صراط جو ہے وہ حق ہے, جس پل کے اوپر سے, جس برج کے اوپر سے تمہیں گزرنا ہے, یعنی اس راستے سے گزرنا ہے جہاں تم سے سوال ہوگا. تو الحمدللہ یہ خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس کے پاس ہمارے لیے اس وقت کا, جو وقت آپ گزار رہی ہیں, یہ گھنٹے جو آپ مجلس اعضاء میں گزار دیتی ہیں, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنا دقیق وہ پروردگار جو خبیر ہے, علیم ہے, بصیر ہے, اتنا دقیق حساب رکھنے والا ہے. اور ہمارے ائمہ اطہار بھی ہمارے اس ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے محضر میں ہیں, وہ ہمارے اطراف ہیں, امام زمانہ کی نگاہ میں ہمارے تمام اعمال ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ان کی نگاہ میں ہمارے لیے جو ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں محفوظ بھی ہو رہا ہے, اور اس کا اجر اور اس کا جو بھی صلہ ہے اس کا ثواب بھی وہاں پر ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے ہیں, اور پروردگار عالم سے یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ان کے راستے پر قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا, ان کے راستے پر نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے واضح ہے, آپ سب کے سامنے واضح ہے کہ جن لوگوں کے اوپر پروردگار نے اپنا غضب نازل کیا وہ قابل لعنت ہے, خدا کے نزدیک قابل لعنت ہے, اور قیامت تک قابل لعنت رہیں گے. اور روز قیامت ان کا جو گناہ ہے اور ان کا جو عذاب ہے وہ اور زیادہ دگنا ہو جائے گا, اور نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اپنی اور آپ کی. اب میں بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی, بہت ہی سمپل اور آسان الفاظ میں, کہ ہم جس صراط پر چل رہے ہیں, ایک تو سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھیں, ان راستوں پر چلنے کے لیے یقین, وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یقین ایک الگ موضوع ہے, اور سب الحمدللہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں اور مجالس اعضاء کو سماعت فرمانے والی ہیں, تو یقین کے جو درجے ہیں ان سب سے بھی آپ واقف ہیں. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تو حق الیقین کی منزل تک ہمیں جانا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم تو ایک گناہ گار انسان ہیں, ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے. تو ہمیں حق الیقین کی منزل تک پہنچنا ہے. علم الیقین کے ذریعے سے عین الیقین کے راستے سے ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اس منظر کو دیکھیں گے, اور مختلف واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ راستے بھی ہیں کہ جس راستے پر دنیا میں ہیں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی صراط مستقیم ہے. جیسا کہ ہمارے چھٹے امام نے, ہم پہلی دوسری تیسری چوتھی مجلس میں آپ کے سامنے امام کی یہ حدیث بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ صراط دو ہیں, ایک صراط دنیا, ایک صراط آخرت. صراط دنیا سے مراد اپنے وقت کے امام سے, دنیا میں اپنے امام سے متمسک رہنا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہے, اور دنیا میں الحمدللہ کہ ہم اپنے امام کے تابع ہیں, اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں, اور امام اول مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. تو اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایسے کبھی کبھی ہمارے سامنے واقعات آ جاتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہمیں ایسے واقعات سنا دیتے ہیں, یا ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا یقین مستحکم ہو جانا چاہیے. یقین اچھا, اور وہ یقین بھی ایسے نہیں کہ ایک قصہ میں نے سنا دیا, ایک خواب میں نے, نہیں, ہمارے وہ علماء کرام کہ جن کے لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے, جن کے لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل درست, یعنی علماء حق, علماء سو نہیں. تو انہی کے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا, آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ استاد حسین مظاہری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی جو مسجد تھی, اس مسجد کا ایک مومن تھا, وہ چائے پلاتا تھا,
اور اس کا انتقال ہو گیا، اس مومن کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ اس کی قبر پر گئے اور انہوں نے جا کر بس ایسے ہی اس سے یہ پوچھا کہ علی مشہدی اس کا نام تھا، کہا علی مشہدی کہو کیا حال ہے، کیا خبر ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ بہرحال یہ آ گئے اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے علی مشہدی کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک باغ ہے اور وہ باغ کے اندر ہے اور چمن ہے اور پھول کھلے ہوئے ہیں اور بہت ہی عمدہ قصر کے اندر انہوں نے قیام کیا ہوا ہے اور مزے میں ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ کیا گزری تمہارے اوپر؟ تو علی مشہدی نے کہا کہ جس رات، پہلی رات مجھے دفن کیا گیا، اسی رات امام حسین علیہ السلام میری قبر میں تشریف لائے اور کہا کہ علی مشہدی تم نے ہمارے عزاداروں کو 12,427 کپ 12,427 چائے کی پیالیاں تم نے ہمارے عزاداروں کو پلائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا یہ صلہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ باغ دیا ہے، ابھی یہ ہدیہ قبول کرو اور انشاءاللہ آئندہ یعنی جب حشر ہوگا، نشر ہوگا، تو اس وقت انشاءاللہ تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ تو یہ کہہ کر دیکھا کہ علی مشہدی رونے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم اب رو کیوں رہے ہو؟ سب مل گیا تمہیں، یہ محل مل گیا، یہ قصر مل گیا، یہ سب کچھ مل گیا۔ وہاں کی جو درجات ہے، وہاں کی جو حالات ہے، وہ زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی ایک جیسے دنیا کے اندر ہے نا کہ اچھا اس سے بہتر، اس سے بہتر، تو وہاں بھی درجے ہیں اور مومن کے عمل کے مطابق اس کو درجے ملیں گے۔ تو وہ رونے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تمہیں سب مل گیا، اچھا ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے امام اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے مجھے چائے کے کپ بتا دیے کہ 12,427 کپ میں نے عزاداروں کو چائے پلائی تھی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس کا یہ اجر ہے، یعنی اور عمل چھوڑ دیے، صرف اس چیز کا مجھے یہ اجر ملا ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے تو میں عزاداروں کے جوتے اٹھاتا، عزاداروں کے پیر دباتا۔ یہی وجہ ہے مومنات محترم۔ اسی لیے میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ بہت زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائیں، بہت زیادہ کہ کل صراط پر سے گزرنا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ سب سے بھاری عمل جو ہے خلوص، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ خلوص ہے۔ خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں انشاءاللہ قبول و مقبول ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ بھی اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ذرا سی بھی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ذرا سی بھی خدمت انجام دیتے ہیں، بہت سارے لوگ سامنے ہوتے ہیں، ہم تو ایک گناہگار سے انسان ہیں، آپ کا 1 گھنٹہ لے لیتے ہیں لیکن کچھ پہنچا نہیں پاتے، ہمارے کاندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ لیکن مومنات محترم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں اس مجلس کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارا یہ برخوردار حسن ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کیمرے کے پیچھے کام کر رہا ہے، وقت سے پہلے آتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، ہماری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے، مولانا کی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹی رقیہ ہے، یہ ایک کام انجام دے رہی ہے، ڈیوٹی ہے، کس نے کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے، تو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی اس کا اجر نہیں دے سکتا، ہم آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں پروردگار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ بچوں کی نسلوں کے اندر حفاظت، عزاداری کی حفاظت کرنے والے عزادار پیدا ہو، آپ کی نسلوں کے اندر یہ سلسلہ جائے، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی انصار ہو۔ ہم صرف دعا دے سکتے ہیں، ہم تو خود گناہگار بندے ہیں۔ تو پروردگار ان سب لوگوں کی دعا کریں، پروردگار ان سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہ
تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے پل صراط کے آخرت کے پل کے حوالے سے کہ اس پر جو پل نصب کیے جائیں گے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں، امانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں آپ سے بات بھی کی، اور اسی کے ذیل میں کچھ نے کہا کہ اس کے بارے میں تو بالکل بھی آپ نے بات نہیں کی، صلہ رحمی یعنی حب جو ہے وہ محبت اور رحمت، یعنی آپ سے جو رحمت اور آپ سے جو تقاضا کیا گیا ہے، محبت کا جو تقاضا کیا ہے، آپ نے ان فرائض کو ادا کیا یا نہیں کیا. تو یعنی صلہ رحمی کے متعلق اب بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، مگر میں نے کچھ روایتوں کو منتخب کیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے. ویسے سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کلام مجید کے اندر آیات بھی نازل ہوئی ہیں اور پورے چیپٹر باقاعدہ مخصوص کیے گئے ہیں، اور ایک باب ہے صلہ رحمی سے متعلق، قطع رحمی اور صلہ رحمی سے متعلق. تو اس میں دیکھیں ہم جو مجلس عزا برپا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ہم نے آپ سے تیسری مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے اگر جناب حر کو سلام کیا ہے، اور حر کا مرتبہ اتنا ہے کہ آج بھی جب زائر جاتا ہے تو وہ حر کے روضے پر جاتا ہے، اور حر کے روضے پر اتنی ہیبت ہے کہ ایک عالم دین، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے محسن حکیم، آقا محسن حکیم ان کے روضے پر گئے تھے، اور جب کافی سن رسیدہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. کھڑے رہے، اور کھڑے ہو کر، ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن کھڑے رہ کر انہوں نے زیارت پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حر ایک عام سا سپاہی تھا، ایک عام سا انسان تھا، لیکن کیا ہوا، اس کو کیا چیز خاص بنا گئی، ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے رابطہ، ان سے کنیکشن، ان سے جو رابطہ ہوا، اور ان کی تعلیمات نے جو اس کے دل کے اوپر اثر کیا، تو حر کیا ہوا کہ حر خاص میں سے بن گیا. تو محسن حکیم کہتے ہیں کہ حر یعنی وہ کوئی فقیہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسا بہت زیادہ اس نے دنیا کا علم حاصل کیا ہو، یا کوئی فقیہ ہو، یا علم شریعت سے بہت زیادہ آگاہ نہیں، ایک عام سا انسان تھا، ایک عام سا سپاہی تھا، لیکن حر کے دل نے جو فیصلہ کیا، اور حر نے جو فیصلہ کیا، اس کی بنا پر اس کے اندر ہیبت اتنی آئی کہ محسن حکیم یہ کہتے ہیں کہ میں عمر میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، اور علم بھی میرا تجھ سے زیادہ، یعنی تکبر کے عالم میں نہیں کہا، آپ نے کہا علم میں بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں، میں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن اے حر تیری ہیبت اتنی ہے، تیرے روزے کی ہیبت اتنی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بیٹھ کر تیری زیارت پڑھنی چاہیے. تو جناب محسن حکیم نے کھڑے ہو کر جناب حر کے روزے میں زیارت پڑھی. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کنیکشن. جب انسان کا جتنا جس کے ساتھ کنیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں تقدس، عظمت، جلالت، وہ سب کچھ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی ہیبت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن تاکہ ہم اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم وہاں تک جانے. یہ جو جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ جو آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں، یہ جو نفس ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہمیں یوز کس طرح سے کرنا ہے. ہم یہ تو بتا رہے ہیں، ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، مگر کس طرح سے یوز کرنا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دنیا کے لوگ ہیں. شاید آپ میں سے کوئی یہ کہے یا دل میں خیال ہے، ارے بھائی کہاں کی باتیں کرتی ہیں، امام علی کہاں اور ہم کہاں، بس ہمارا امام مان لینا ان کے لیے کافی ہے. نہیں مومنات محترم، ہم امام علی علیہ السلام نے اپنے تربیت کردہ افراد بنائے کہ نہیں بنائے؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا، حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں عرض کیا، میثم تمار کے بارے میں عرض کیا. یہ کون لوگ ہیں جن کو امیر المومنین نے راز بتائے، ان کے درجے کے مطابق، جو ان کی سمجھ کو، ان کی باتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس کی سمجھ کے مطابق امیر المومنین نے ان سے گفتگو فرمائی. تو چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا کنیکشن. ابھی کچھ دن پہلے 5 اگست کو ہمارے قائد مرحوم شہید عارف حسین الحسینی کی برسی تھی، اور اس پر ایک پروگرام تھا، ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور ایک پروگرام بھی مجھے کرنا تھا ولایت ٹی وی پر. تو اس میں نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا، کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو، کچھ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، کہ عارف حسین الحسینی 1988 5 اگست 1988 کو ان کی شہادت ہوئی. 12 فروری 1988 کو میں اس وقت ینگ تھی اور اسکول ختم ہو رہا تھا میرا، تو کلاس 10th میں تھی میں اس وقت.
تو میں اپنے امام بارگاہ والوں کے ساتھ اس وقت بھی میں تحریک میں بہت ایکٹیو تھی، تو میں اور ہمارے ساتھ جو اور خواتین تھیں، یوم خواتین تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کے حوالے سے ان کا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا تھا، تو وہاں ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ دل کے اندر ایک جوش تھا، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ان کو اب تک بنفس نفیس نہیں دیکھا تھا، ان کے پیغامات سنے تھے اور یہ پتہ تصویروں میں دیکھا تھا، ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ سلسلہ بھی نہیں تھا، تو بہت اشتیاق تھا کہ ان کو دیکھیں اور بنفس نفیس ان کو دیکھیں۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ خود تشریف لائیں گے اس جلسے میں، اور اس قدر وہ شخصیت، یعنی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یعنی اتنی سادہ شخصیت کہ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں، حالانکہ وہ جو آئی ایس او کے لڑکے تھے وہ ان کو گھیرے میں اپنے لے کر آئے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو اللہ سے اپنا کنیکشن کر لیتے ہیں نا، جو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر لیتے ہیں، تو ان کی ہیبت کچھ عجیب طرح کی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جب یہ پتا چلا نا کہ وہ آ رہے ہیں، ابھی وہ اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ہال کے اندر پوری خواتین کا مجمع تھا، چند لڑکے تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ اجتماع خواتین کا تھا اور خواتین کے اجتماع سے انہیں خطاب کرنا تھا۔ تو یہ کمال تھا کہ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن جب وہ دروازے پر تھے، کسی نے ہم سے نہیں کہا، لیکن سب کے سب لوگ خود بخود کھڑے ہو گئے، ساری خواتین خود سے کھڑی ہو گئی، اور زمین کے اندر مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دھمک آ رہی ہے، اور پیر جو ہے وہ جو زمین پر رکھ رہے ہوں گے تو ایسا کانوں کے اندر جو وہ ایک ہیبت تھی اور ایک کپکپی تاری ہو رہی تھی۔ اور اس وقت بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے مولا کا کیا حال ہوگا جب ہمارے امام آئیں گے، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو مومنات محترم، اور جس وقت وہ آئے، یہ کمال تھا ان کا کہ انہوں نے مجمع سے تقریباً میرے خیال ہے 15 سے 20 منٹ شاید خطاب کیا ہوگا، لیکن مجال ہے جو ان کی نظریں اٹھی ہوں، ایک مرتبہ ان کی نظر جو ہے وہ خواتین کے اوپر نہیں پڑی، انہوں نے نظریں جھکا کر خطاب کیا۔ اور یہی کمال میں آپ کے ہاں اٹلانٹا میں ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے ہیں، انہیں تو شاید نہیں معلوم ہوگا، لیکن میں ان کی شاگرد ہوں، اور بلال ٹرسٹ آف پاکستان میں 2 سال جو انہوں نے تعلیم دی تھی، اس میں سیکنڈ بیچ میں وہاں پر موجود تھی۔ تو یہ کمال تھا مولانا صاحب کا کہ مولانا صاحب جب بھی، ظاہر ہے کہ ایک مجلس ہوتی ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، لیکن ہم نے بہت قریب سے انہیں دیکھا، سامنے وہ بیٹھتے تھے، ٹیچر تھے ٹیبل پر اور کرسی پر، اور سامنے ساری لڑکیاں بیٹھتی تھیں، طالبات بیٹھتی تھیں، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ علامہ صاحب نے اپنی آنکھوں کو اوپر کیا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم بہت جلدی سے بعض اوقات جو ہے وہ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں وہ دیکھیے جو رابطے ہوتے ہیں نا، انسان ایک کسی خواہش پر اپنی غلبہ پال لے، کسی ایک چیز کو کنٹرول کر لے، اس محرم میں بھی اگر ہم نے کسی ایک چیز کو کنٹرول کر لیا، وہ جو ہمارا بے لگام جو نفس ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے قابو پانے کی انشاءاللہ کوشش کی، تو انشاءاللہ ہم اس پل پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، شاید کوئی میری بچی شاید سوچے یا ہماری یوتھ یہ سوچے، یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں، کیسا پل ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بال سے زیادہ باریک پل ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تو یقین ہمیں ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے، یقین کی منزل پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ پہلے جو ہم یہ فون کرتے تھے نا، فون کے ساتھ ایک تار ہوتا تھا، پھر وہ تار جو ہے وہ جو ریسیور ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی تار ہوتا تھا، پھر وہ جو کنٹرول سسٹم تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد پھر گھر کے اندر سے ایک تار جا رہا ہوتا تھا، اور پھر وہ گلی میں جا رہا ہوتا تھا، اور پھر وہ تار جو ہے وہ محکمے تک جاتا تھا، تو وہ تاریں ڈل رہی ہوتی تھیں۔ اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم یہ سوچتے اس وقت کے بغیر تار کے بھی کبھی ہم فون استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد کارڈلیس آ گیا، یعنی آپ کا وہ سسٹم رکھا ہوا ہے اگر آپ نے کارڈلیس کے ذریعے سے فون پر بات کر لی، لیکن اور پھر جب آپ اس احاطے سے باہر نکل گئے تو آواز آنا منقطع ہو گئی۔ اب ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ
ہمیں ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہے. تحی الارض کے اوپر ایک مومن جب ان منازل کو طے کرتا ہے، ایک مومن جب ان مدارات کو طے کر لیتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، جیسا ہم نے پہلی مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ پھر وہ پہاڑوں کو، وارث قرآن پھر پہاڑوں کو چلا بھی سکتا ہے اور تحی الارض بھی کر سکتا ہے. اس پر ہم یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیسلا گاڑی ہے، ٹیسلا گاڑی بچے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب وہ کتنی کامن ہو گئی. جب شروع میں آئی تھی تو ہم بھی گئے تھے، ہم نے بھی جا کر دیکھا، ارے بھائی اس کے اندر تو کوئی انجن ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آگے آپ اپنی گروسری رکھ لیں. جب انہوں نے اس کو کھول کر دکھایا اور اس کا ٹور کرایا تو دیکھا کہ اس میں کوئی ایسے پرزے ہی نہیں ہے. اب تو بہت ساری ہماری خواتین چلا رہی ہیں تو اس سے بھی سیکھے نا. یہ صرف یہ جو ہمارے اطراف جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ہمارے اطراف جو آسائشیں بکھری ہوئی ہیں، سائنسی ایجادات ہیں، تو صرف ہمیں انہیں استعمال نہیں کرنا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج یہ وقت آ گیا کہ آپ صرف اور صرف ٹچ کا زمانہ آ گیا کہ آپ نے بس صرف ٹچ کیا اور آپ نے اپنا ایڈریس ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو کیوں نہیں یہ یقین آتا جب کوئی واقعہ سناتا ہے، اپنے مجتہدین کا واقعہ سناتا ہے. ایسے میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اب ان کو سناؤں تو بہت ٹائم گزر جائے گا. نجف میں عالم دین ہے، وہ وہاں سے ان کو اٹھا کر کوفہ لے جاتے ہیں، کوفہ سے ایران لے جاتے ہیں، اور ایران ایک عالم دین ہے، کام عالم دین آقا بہجت سفر کروا دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود کرتے ہیں بلکہ وہ جو صاحبان یقین ہیں، جو علم عرفان رکھتے ہیں، ان کو بھی سفر کروا دیتے ہیں. آپ شاید سوچیں، بچے سوچیں کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، تو اس پر ہمارا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارے اطراف میں سائنسی ایجادات بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر یہ اندازہ کریں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ امام میں وقت جب تشریف لائیں گے تو ابھی میں نے مجالس میں ہمیشہ عرض کیا ہے اور ایک دفعہ پھر عرض کر دیتی ہوں کہ علوم جو ہیں وہ 27 ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی برانچز ہیں، تو 25 علوم ابھی باقی ہیں. ابھی صرف 2 علوم آشکار ہوئے ہیں جس کی ترقی اور جس کا ارتقاء آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی صرف 2 علوم آشکار ہوئے ہیں جن کی یہ برانچز ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آج اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ جو ترقی دنیا نے کی ہے 100 سال کے اندر، یہ اسی لیے کی ہے کہ راستے کو ہموار کیا جائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، یا امیر المومنین کے زمانے میں جب امیر المومنین نے کہا تھا کہ آخری وقت میں گھر شیشے کے ہوں گے، لوگ شیشے کے گھر بنائیں گے، تو لوگ حیران تھے. لوگ یہ سوچتے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، شیشے کا گھر کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن آج ہم اپنے اطراف میں وہ سب چیزیں ملاحظہ کر رہے ہیں. تو میری عزیز بہنوں، ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. پولیس سرات بھی ہے، مرصاد بھی ہے، اور آراف بھی ہے، میزان بھی ہے، کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، سب کچھ ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے. جس طرح سے دنیا میں ہمیں یقین کرنا ہے، اسی طرح آخرت کے اوپر بھی ہمیں یقین کرنا ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ زندگی ہے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مجھے گفتگو کچھ اور کرنی تھی. تو انشاءاللہ اب ہم اپنے عنوان کی طرف، ظاہر ہے کہ یہ بھی عنوان کے ساتھ ہی تھا کہ ان سب چیزوں کو سننے کے لیے ہمیں یقین چاہیے. جب تک ہمارا یقین نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یقین کو اپنے استوار کریں اور یہ سوچیں کہ پروردگار ہمارا مالک و مختار ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوت والا ہے اور زبردست قوت والا ہے. نہ صرف یہ کہ قوت والا بلکہ زبردست قوت والا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ امانت کی بات ہماری ہو گئی کہ بھئی امانت ہمارے پاس جسم امانت ہے، یہ جان امانت ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہیں. دوسرا جو اسٹیشن ہوگا، بہت ساری چیزوں میں نے چھوڑ دی، دوسرا جو اسٹیشن ہوگا وہ ہوگا حب کے بارے میں، محبت کے بارے میں، کہ تمہیں ہم نے محبت کا جذبہ دیا تھا، کہاں لٹایا؟ تم نے صلہ رحمی کی کہ نہیں کی؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کے ان کے ساتھ قطع رحمی تو نہیں کی؟ کیا ان کے ساتھ تم نے سلوک کیا؟ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے جو ناطے توڑتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن جاؤ تو روئے زمین پر فساد پھیلانے والے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور گویا خود اس نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو جو لوگ اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیتے ہیں تو پروردگار یہاں سورہ محمد میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے. یعنی وہ سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، بس وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر
ان کو پھر ان کے پاس سے عقل ختم ہو جاتی ہے اور نادانی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جو پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جن کا خمیازہ انسان کو مرنے سے پہلے بھگتنا پڑتا ہے۔ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کا خمیازہ انسان کو مرنے سے، ایک کیا ہے؟ نمبر 1 ظلم کرنا، نمبر 2 رشتہ داری کے بندھن کو توڑ دینا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا۔ اب یہ کتنے تفصیل طلب موضوع ہیں، تو جھوٹی قسم کے متعلق بھی پورا چیپٹر ہے کہ قسم کس طرح کھانی چاہیے، کس وقت کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم کھانا، قسم سے ایسا ہو گیا تھا، قسم سے میں تو ایسا تو قسم یعنی جھوٹی یا سچی قسم بھی کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ قسم کے لیے وہ ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا، ہم کسی دوسری طرف نکل جائیں گے تو بہرحال، لیکن جھوٹی قسم کیا، سچی قسم کھاتے ہوئے بھی بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ اپنی زبان پر لانا چاہیے۔ تو قسم کھانے کا روادار پروردگار عالم ہے، ائمہ معصومین ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ آپ سنتی ہیں نا جب کہتے واللہ، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ یعنی لوگ تو بعض لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو، یا ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، یعنی منہ پہ رکھا ہوا ہے یہ قسم۔ اللہ کی قسم ائمہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کی قسم ائمہ اطہار کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو زیب دیتی ہے۔ ہم اور آپ انتہائی گنہگار انسان ہیں، اتنی بڑی طاقت کی ہم قسم کھا رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سوچ سمجھ کر قسم کھانی چاہیے۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنا، جو ظلم کرتا ہے اس کو یہ خمیازہ دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ اور اسی کی شاخ میں آ رہا ہے، اسی کے ذیل میں آ رہا ہے، رشتہ داری کے بندھن کو جو توڑ دیتا ہے، جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، آپ ملنا چاہتے ہیں لیکن دوسرا نہیں ملنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے اور ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں یہی احادیث کے ذریعے سے یہی ثابت ہے کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو بھی آپ کو اس پر ان کے ساتھ تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ظلم کرنا، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تازیانہ کسی کے اوپر مار رہے ہیں، ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا۔ تو ہم جو لعنت ان لوگوں کے اوپر بھیجتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی دنیا میں ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اب ظلم کی بہت ساری شرائط ہیں اور ظلم کے بہت سارے طریقے۔ گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات انسان ظلم کرتا ہے، ایک گھر میں، ظاہری بات ہے نازک موضوع ہے لیکن میں چھیڑ دیتی ہوں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اور خدا نہ کرے کہ مومنین میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایک گھر میں ایک بہو ہے، اس بہو بیچاری کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر تو عموماً ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے، مگر بعض اوقات جملے، یہ نہیں ہے کہ اب پرانا والا زمانہ ہے، یہاں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلے تھا کہ بھئی کام کروا رہے، روٹیاں پکوا رہے، سالن پکوا رہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ نے زبان کے ذریعے سے بھی اس کو اذیت دی یا کمپیئر کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ظلم ہے، ظلم کی قسم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں بیٹی بھی ہے اور بہو بھی ہے، تو بیٹی سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی تو ایسی ہے، تم ایسی ہو۔ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی نہیں اس طرح سے کمپیئر کرنا چاہیے۔ اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ ہر انسان کی مختلف صفات ہوتی ہیں، وہ مختلف طریقے سے دنیا میں کام کرتا ہے۔ ایک ہے کہ بہت ایکٹیو ہے، بہت زیادہ، میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ ایکٹیو رہیں، سستی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ امام کو بھی، ہمارے امام زمانہ کو بھی سست و کاہل قسم کے لوگ پسند نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، سبھی ایکٹیو رکھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جسمانی حوالے سے یا فطرت کے حوالے سے بعض اوقات ہوتے ہیں جن کو پینٹنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں گارڈننگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، مجھے خود بہت مزہ آتا ہے، حالانکہ یہ ایک محنت طلب کام ہے، لیکن مٹی کو کھودنا، اٹھانا، گملوں کو اٹھانا اور زمین کو کھود کر اس کے اندر پودا لگانا اور اس کی آبیاری کرنا، اس کی صفائی کرنا، تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہیں لکھنا بہت اچھا لگتا ہے، بعض لوگ ہیں جنہیں ڈرائنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تو ہر طرح کی، ہر ایک کی الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بہت ہی جانفشانی کے ساتھ کام کرتی ہو، لیکن میری جو بہو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایبلٹی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میری بہو بہت زیادہ ایکٹیو ہو اور میری بیٹی اس طرح کی نہ ہو، تو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ 2 بچیاں ہیں، میری 2 بچیاں ہیں، دونوں بچیوں کے مزاج میں فرق ہے، تو ہر ایک کے مزاج میں فرق ہوتا ہے،
ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ظلم ہے کہ ہم کسی کے اوپر زیادہ بوجھ لاد دیں یا اس کی مدد نہ کریں. یا اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر کام زیادہ پڑ گیا ہے, اس کا بوجھ زیادہ ہے, اسے کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی طرح کا, تو ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک پروجیکٹ کی طرح سے اس کام کو انجام دیں. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو پیار محبت بھی بڑھتا ہے اور پھر ہم ظلم سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے, اور یہاں تو خیر ایسے واقعات نہیں پیش آتے لیکن کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں, مگر ہمارے ملکوں میں تو خیر بہت ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے, کبھی کبھی بہو ساس کے اوپر ایسا ظلم کرتی ہے اور کبھی کبھی ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر بہت زیادہ ظلم. اب وہ بعید ہے کہ وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے والی, عبادت کرنے والی اور حاجی بھی ہے اور زیارت بھی کری ہوئی ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے اور مسلسل جو ہے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ظلم کر دیا تو آپ کو سرات پر یہاں پر روک لیے جائیں گے. کسی کے اوپر بھی ظلم کر دیا, داماد کے اوپر ظلم کر دیا, بہو کے اوپر ظلم کر دیا, بیٹے کے اوپر ظلم کر دیا, اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر دیا, اپنے رشتہ داروں کے اوپر, ساس کے اوپر بہو نے ظلم کر دیا, تو کچھ بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ وہیں رہ جائے گا اور وہاں پر اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اور ظلم دیکھیں یہ ہے کہ ہم جب جمعرات کو جب ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. نعمتوں کو کون سے گناہ بدل دیتے ہیں؟ اتنی خوبصورت, یہ اتنا پیارا جملہ ہے نا, ہم اس کی گہرائی میں جائیں, بہت ہی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو, اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, پروردگار نعمتیں جو بدل دیتے ہیں وہ گناہ معاف کر دے. تو وہ گناہ کون سے ہیں؟ جو ظلم کیا ہے, ہم نے ظلم کیا ہے. باہر جو ہے وہ میں گاڑی کا سائلنسر نکال کر میں گاڑی چلا رہی ہوں اور کوئی بیمار ہے اور وہ سو گیا ہے اور اس کے سونے کا وقت تھا لیکن وہ میری آواز سن کر اٹھ گیا ہے. باہر میں نے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ جس سے اس کو تکلیف ہو گئی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم انجام دے دیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. ہم نے کسی دوسرے کو تکلیف, ایک بلی کے بچے کو, وہ سو رہا ہے اور جان بوجھ کر ہم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس سے اس کو تکلیف ہوئی یا وہ ڈر گیا, تو ہم نے اپنے اس عمل سے ہم نے کیا کیا, وہ ظلم ہو گیا, اس کے حق میں وہ ظلم ہو گیا. اور جب وہ ظلم ہو گیا تو کیا ہوا کہ میرے پاس جو نعمتیں تھیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی. وہ نعمت تبدیل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے میرا بیٹا فرما بردار ہو, مگر جب میں نے ظلم کیا کسی کے اوپر تو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ خدا نہ کرے فاسق ہو گیا. یا بیٹا نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, اولاد بیرا روی کا شکار ہو گئی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہ عمل انجام دیں کہ جس کی وجہ سے ہم ظلم کریں, اور اس ظلم کی وجہ سے, ظلم صرف کوڑا لے کر مارنا نہیں ہے, اس طرح کی بہت سارے, کسی کا حق لے لیا, کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کو اجرت نہیں دی, اسے پوری اجرت نہیں دی. میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون تھی, انہوں نے کچھ کسی سے کپڑے خریدے یا کپڑے پتہ نہیں کچھ ایسا کچھ قصہ ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ حج کرنے جا رہی تھی, اس کی قیمت پوری نہیں دی, اور قیمت جب پوری نہیں دی تو جب وہ زیارت پہ تھی یا حج پہ تھی مجھے اتنا ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ ان کا پورا سوٹ کیس کھو گیا, وہاں پر پورا سوٹ کیس کھو گیا ان کا. تو کیا ہوا کہ صرف $5 کے لیے اللہ نے ان کو یہ دنیا میں دکھایا. یہ تو دنیا کا تھا کہ وہاں پر جا کر کس قدر پریشانی ہوئی ہوگی, کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک چھوٹی سی چیز کو ادھر سے ادھر کرنے میں جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں, اور ہماری جو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ نعمتیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, مجھے ظلم سے بچا لے, مجھے ظلم کرنے سے بچا لے. تو حق کا ساتھ دے, امام حق کے ماننے والے ہیں, حق کا ساتھ دیں. بہرحال تو یہ رشتہ داری کے بندھن کو توڑ دینا. امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ سے اپنے چچیرے بھائیوں کی شکایت کی, حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو. انہوں نے شکایت کی کہ میرے چچیرے بھائیوں نے میری ساری جائیداد لے لی ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تم صبر کرو, بہت جلد تم کو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے گا. اس نے بات مان لی. سن 131 ہجری میں ایک وبا آئی, جیسے آج کل وبا آئی ہوئی ہے,
تو وبا آئی. جب وہ وبا آئی تو اس وبا میں اس کے جتنے بھی وہ کزن تھے, چچا زاد بھائی, چچا کے بچے جو تھے, جتنے بھی جنہوں نے اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, وہ بہت رویا تھا, اس نے وہ پریشان تھا. تو جو قبضہ کیا ہوا تھا, تو جب یہ وبا آئی تو سارے کے سارے مر گئے, سب کے سب مر گئے. اور کچھ دن کے بعد جب یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے بتایا کہ سب مر گئے اور سارا مال و اسباب مجھے مل گیا اور میں اب خوشحال ہوں, ایک بھی نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا, سب ختم ہو گئے اور سارا مال و اسباب مجھے مل گیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قطع رحم کیا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آج کیا ہے بس آج ہی کے آج ہی ہو جائے. ویسے تو خیر یہ ہے کہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حادثے میں یا کسی نہ کسی ایسی پریشانی کے اندر جو ہے وہ اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں, خدا کے لیے احسان کرتے ہیں, اللہ کے لیے احسان کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے, آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو بس ہم نے خدا کے لیے, آپ یہ کہیے کہ ہم نے خدا کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے کیا تھا, پروردگار, اور اس کے لیے بد دعا بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے, کبھی بد دعا نہیں کرے تو پروردگار اس انسان کو اجر دے گا. امام نے کیا فرمایا کہ صبر کرو. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر کیا جائے, پروردگار میں نے صبر کیا ہے, اب تو مجھے اس کا اجر عطا فرما. تو پروردگار اس کا انشاءاللہ اجر عطا فرماتا ہے. اصول کافی کی ایک حدیث ہے, امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ صراط جہنم کا پل ہے جس سے قیامت کے دن سب کو گزرنا پڑے گا, اس کے دونوں طرف رحم اور امانت ہوگی, جس کسی نے صلہ رحم ادا کیا ہوگا اور امانت لوٹا دی ہوگی وہ اس پر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا اور بہشت میں پہنچ جائے گا, اور جو امانت میں خیانت کرنے والا اور رشتہ داری کے تعلقات توڑنے والا اس پر سے گزرے گا تو ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا اور صراط ہل کر اسے آگ میں گرا دے گا. اللہ اکبر, کیسی حدیث ہے یہ امام کی حدیث ہے. امام ہمارے 5ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو قاطع رحم ہوگا اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ اکارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں پل صراط جو ہے وہ اس کو حرکت دے گا اور وہ وہاں سے گرا دیا جائے گا. میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے, مجھے نماز سے متعلق بھی گفتگو کرنی تھی. ایک حدیث اور سن لیجیے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار میں مذکور ہے. خدا کے نزدیک 2 قدم بہت پیارے ہیں, ایک وہ قدم جو انسان اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی صف میں جا ملتا ہے جیسے جہاد کی صف اور نماز کی صف, دوسرا وہ قدم جو اٹھتا ہے صلہ رحم کے لیے حرکت کرتا ہے جو اس سے کٹ چکا ہے. 2 قدم. آنسو کے بارے میں آپ نے سنا ہے 3 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے, یہاں پر امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ 2 قدم کی بات کر رہے ہیں, سٹیپس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلا قدم جو صف میں جا کر مل جائے, نمازیوں کی صف میں جا کر مل جائے یا جہادیوں کی صف میں جا کر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بہت پسند ہے. اور دوسرا قدم کون سا ہے؟ جو اٹھ جائے اس راستے میں کہ جس راستے کے لیے وہ جا رہا ہے کہ تاکہ جو قطع رحم ہو گیا ہے اس قطع رحم کو صلہ رحم سے بدل دے. اب کوئی نہ کوئی تو پہل کرے گا نا. اب یہ ظاہر ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں ایسی مشکل چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طرح سے ہم کریں, ایسا کیسے کریں, لیکن آپ خدا کے لیے کریں, انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں, پروردگار عالم انشاءاللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اب ہم نماز کی طرف آ رہے ہیں کہ پل صراط پر نماز سے متعلق بھی سوال ہوگا, اور جس کی نماز قبول ہو گئی اس کی نماز انشاءاللہ, نماز جو پڑھتا ہوا وہ انشاءاللہ پل صراط پر سے گزر جائے گا. ہمارے والد ایک جملہ کہا کرتے تھے, اس وقت ہمیں اتنی معرفت تو تھی نہیں, تو بس کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو والد ہمارے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو نماز پڑھو, اس لیے کہ جب نماز پڑھو گے تو نمازیوں کی صف میں شمار ہوگے. قبول کرنا نہ کرنا اس پروردگار عالم, کم سے کم یہ تو کہہ سکو گے کہ پروردگار میں باغی نہیں تھا, رب العالمین میں باغی نہیں تھا. اور یہ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک کچھ واٹس ایپ پہ بھی ایک میسج دیکھا تھا, اس میں بھی کچھ اسی طرح کی بات تھی کہ عالم دین نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہا ہے اور عالم دین اس کے پاس گئے اور کہا تم نے یہ کیسا وضو کیا ہے؟ تو
اس نے کہا کہ میں تو مجھے حضور آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا تھا، میں تو صرف یہاں پر یہ اللہ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے، کس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے، میں تو بس یہاں نماز ادا کرنے کے لیے اس لیے آتا ہوں کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ میں باغی نہیں ہوں۔ وہ بزرگ حیران پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اس نے ایک ایسے انسان نے جسے مسئلہ شریعت نہیں پتا، اس نے مجھے سکھا دیا۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جس سے انسان کی کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو مومنات محترم، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین، نجات حاصل کر گئے، وہ لوگ نجات حاصل کر گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا، خضوع اختیار کیا، جو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب نماز پر انشاءاللہ کل تھوڑی سی اور روشنی ڈال لیں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا، کچھ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نماز سے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن انشاءاللہ کل ضرور اس پر بات کریں گے اور نماز کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ حدیث ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو فحشہ سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ نماز آیا کہ ہمیں برائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے؟ مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، گلے بھی کاٹ رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گلا کاٹ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور پل صراط پر جب پہنچیں تو انشاءاللہ وہاں پر جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں، وہاں پر جو زیارت ہوگی امیر المومنین کے چہرے کی، وہ کسی کے لیے 1000 سال کی مسافت ہوگی، جو پل صراط ہے اس کی مسافت کسی کے لیے 100 سال کی ہوگی، کسی کے لیے 70 سال کی ہوگی، کسی کے لیے 2000 سال کی ہوگی، کسی کے لیے 3000 سال، یعنی مختلف اس کے اعمال کے مطابق ان کو زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی وہاں تک بھی ہم یہ کہیں جی علی تو بس کونے پہ کھڑے ہوں گے اور وہ ہم جو ہے وہ ان کو دکھا دیں گے، ہم تو نعرے لگانے والے مولا، ہم تو آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، تو بس یہ پرچی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پار کرا دیجئے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی زیارت کرنے کے لیے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، مسافت کو طے کرنا پڑے گا، تو وہ اعمال کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ اگر نماز قبول ہے، صلہ رحمی کی ہے، امانت داری کا خیال رکھا ہے، اللہ کی جو امانتیں تھیں اس کا خیال رکھا ہے، اس کے رسول کی جو امانتیں ہمارے پاس تھیں اس کا خیال رکھا ہے، تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ بہت جلدی امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور خدا نہ کرے وہ افراد کے جنہوں نے سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر ان کے درمیان امیر المومنین اور ان کے درمیان فاصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب کیونکہ ظاہر ہے میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ شیعہ نے علی کے دل میں، علی کے شیعہ کے دل میں ان کی محبت نہ ہو۔ اب چہرے کی تو ہم نے زیارت نہیں کی، کل میں نے آپ کو حارث ہمدانی کی حدیث سنائی تھی، اور امام نے کہا تھا کہ ہم 3 مقامات پر تمہاری مدد کریں گے۔ تو جب امام مدد کریں گے، تو جب انہوں نے کہا ہے کہ مدد کریں گے تو پھر بالکل مدد کریں گے، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے امام کو کتنی اہمیت دی ہے، ہم نے اپنے امام کو کتنا چاہا ہے، آیا کہ واقعی اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے دلوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور اس کنیکشن کو باقی رکھیے، امام سے اپنے رابطے کو باقی رکھیے، وہ رابطہ ہمیں کربلا کے اصحاب کا نظر آ رہا ہے، وہ رابطہ جو جناب حر کا تھا، وہ رابطہ جو بریر کا تھا، وہ رابطہ جو مسلم ابن اوسجا کا تھا، وہ رابطہ جو جناب مسلم ابن عقیل کا تھا، وہ رابطہ جو جناب زینب کے نونہالوں کا تھا، وہ رابطہ جو علی اکبر کا تھا، وہ رابطہ جو جناب قاسم کا تھا۔ وہ انہوں نے امام سے، یعنی حضرت علی اکبر یا حضرت جناب قاسم، امام علیہ السلام کو اپنے چچا کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے، پکار تو ہو رہے تھے، القابات تو یہی ہے کہ یا اماں ہو یا ابتا ہو، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کی امامت کی، ان کی ولایت کے قائل تھے، اور اسی وجہ سے سرنگوں کرتے جاتے تھے، اپنے سر کو جھکاتے چلے جاتے تھے، اور جیسے جیسے امام کی باتیں واضح ہوتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے موت کے لیے آمادہ نظر آتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب کے نور نظر ہوں، وہ اون محمد ہوں یا علی اکبر ہوں یا قاسم ہوں، مومنات محترم، یہ تمام شہزادے وہ شہزادے ہیں جنہوں نے
ایسا نہیں کیا کہ خدا نہ کرے ہمیں کربلا میں کہیں سرکشی نظر آتی ہو، یا جیسے آج ہمارے بچے ہمارے نونہال سیکھیں علی اکبر کے لیے ماتم کرتے ہیں، بہت زور و شور سے ماتم کرتے ہیں، خدا پروردگار ان بازوؤں کو قوت عطا فرمائے جو حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں، میرے ان جوانوں کو پروردگار سلامتی عطا فرمائے، ان بچیوں کو پروردگار سلامتی عطا فرمائے جو جناب سکینہ کا غم مناتی ہیں، علی اکبر کا غم مناتی ہیں، ان نوجوانوں کو پروردگار صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم ویسے کوئی اور دعا نہیں مانگیں گے، صرف یہی دعا مانگیں گے کہ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب اون محمد کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، بچے قربان کر دیے، بی بی زینب نے اپنے بچے قربان کر دیے، صدقہ کر دیے۔ جب سر آئے ہیں اون محمد کے جناب زینب کے پاس تو بی بی نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ یہ بچے، یہ سر کس کے ہیں؟ تو جناب فضہ نے فرمایا کہ یہ، جب کہا گیا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ زینب کے نور نظر ہیں۔ عزاداران امام، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، کربلا کی قربانی، ایک ایک قربانی ہمارے لیے اپنے اندر سبق رکھتی ہے۔ بس عزاداران امام، تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے مجھے آج اس جوان کو جو خیمے سے نکلا ہے تو اس انداز سے نکلا ہے۔ علی اکبر کے لیے چند اشعار ہیں، چند جملوں میں بیان کر دوں، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ نبی کے حسن مجسم کی شان ہے اکبر، پیمبروں کے لبوں کا بیان ہے اکبر، جو سر نگوں نہ ہوا وہ نشان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر، سمجھ کے فرض بڑا احترام کرتے ہیں، ادب سے حضرت یوسف سلام کرتے ہیں۔ سفر کرے، میں نے بہت سارے شعر چھوڑ دیے، سفر کرے تو مسافت رسول جیسی ہے، قرار لے تو سکونت رسول جیسی ہے، جو بول دے تو خطابت رسول جیسی ہے، نقاب الٹے تو صورت رسول جیسی ہے، بس ایک وصف خدا داد میں شمول نہیں کہ وہ رسول ہے منصب میں یہ رسول نہیں، نہ تھم سکے وہ روانی اذان کو دے دی، نہ جھک سکے وہ نشانی اذان کو دے دی، نہ مٹ سکے وہ کہانی اذان کو دے دی، اور سدا بہار جوانی اذان کو دے دی، یہی سبب ہے بسد احتشام زندہ ہے، اذان کے شہر میں اکبر کا نام زندہ ہے۔ آج اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہے، عزاداران امام حسین کے اکبر کا نام زندہ ہے۔ جب علی اکبر جانے لگے نا خیمے سے نکل کر، تو شاعر بیان کر رہا ہے کہ کثیر فوج ہے پھر بھی نہ غم کرو اما، علم کو مان کے منت عمل کرو اما، تم اپنے شیر کا عنواں رقم کرو اما، جگر پہ ناد علی پڑھ کے دم کرو اما، سلگتے سینے سے چشمہ بھی پھوٹ سکتا ہے اور میرے کلیجے سے نیزہ بھی ٹوٹ سکتا میرے کلیجے سے نیزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ عزاداران امام، جب علی اکبر چلے نا میدان کی طرف، جناب ام لیلہ ہے، ابو مرہ کی بیٹی ہیں جناب ام لیلہ، اور ابو مرہ جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ عزاداران امام، حسن و جمال میں ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے علی اکبر کو جو حسن ملا تھا، تو آپ سوچئے کہ یوسف کربلا میدان میں ہے، اور یوسف کربلا جب خیمے سے جا رہا ہے، جب اجازت لے کر جا رہا ہے، وقت اتنا نہیں رہا کہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں، لیکن عزاداران امام، امام حسین علیہ السلام سے جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے تو امام نے اپنے لال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، علی اکبر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنی ماں اور پھوپھیوں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں، اپنی پھوپھی سے اجازت لیتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ جب علی اکبر جانے لگے تو راوی نے یہ لکھا ہے کہ خیمے کا پردہ اتنی مرتبہ گرا اور اتنی مرتبہ اٹھا، ایسا لگتا تھا کہ بیویاں اس جوان کو کھینچ لیتی ہے، وہ جوان باہر آنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو واپس بلا لیتا ہے۔ عزاداروں، جب اکبر جانے لگے، آخری مرتبہ رخصت ہو کر نکلنے لگے، ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز آئی، بھیا ہم سے نہیں ملو گے۔ اب علی اکبر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا
تو سید سجاد ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑے، آخری مرتبہ چہرے رسول کی زیارت کرے، شبیہ رسول کی زیارت کرے۔ عزاداران امام اکبر سید سجاد سے ملے، سکینہ بی بی کے قریب آئے، سکینہ بی بی کہتی ہوگی اے بھیا ہمارا قد چھوٹا ہے۔ اکبر نے بہن کو اٹھا لیا، ہاں ابھی تو اکبر نے بہن کو اٹھایا ہے، کچھ دیر کے بعد لعین خیموں میں آئیں گے، بہن صدا دے گی اے بھیا اکبر میرے منہ پر اے بھیا تم ہمیں پیار کرتے تھے، یہ لعین ہمیں تازیانے مار رہے ہیں۔ بس عزاداران امام جناب علی اکبر نے اجازت لی، امام کے قریب آئے، امام نے امیر المومنین کا پٹکا باندھا، امام نے علی اکبر کے سر پر امامہ باندھا، تیار کیا، علی اکبر کو دولہا بنا دیا۔ اب اکبر چلے، جب اکبر چلے تو اکبر کو محسوس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے رک کر کہا بابا کیا اجازت نہیں ملی؟ حسین ابن علی نے کہا اکبر تیرا کوئی اکبر نہیں ہے، کاش کہ تمہارا کوئی اکبر ہوتا، اکبر تمہارا اکبر نہیں ہے۔ عزاداران امام بس علی اکبر آگے بڑھے، لعینوں نے حملہ کیا۔ المختصر یہ کہ روایتیں یہ کہتی ہے 120 افراد کو واصل جہنم کیا، علی اکبر نے 120 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد علی اکبر واپس امام کی خدمت میں آئے، امام کی خدمت میں آئے، امام سے فرمایا بابا پیاس کی بہت شدت ہے، اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جاتا۔ عزادار و امام نے فرمایا اکبر ابھی نانا رسول اللہ تمہیں ایسا سیراب کریں گے کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے لالا اکبر کے منہ میں اپنی انگوٹھی دی۔ اب علی اکبر واپس گئے، عزادارو حسین زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا۔ اب مجھے نہیں معلوم اب حسین کیا مانگ رہے ہیں، اس بات کا حوصلہ مانگ رہے ہیں بار اللہ مجھے جوان کے لاشے پر جانا ہے، مجھے ہمت و حوصلہ عطا کرنا۔ عزاداران امام بس کچھ دیر گزری تھی، 80 افراد کو واصل جہنم کیا۔ ایک ملعون جو ایک جھاڑی کے عقب میں چھپا ہوا تھا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس جوان کے سینے پر اگر میں نے نیزہ نہ مارا اور اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو میرا نام بدل دینا۔ بس عزادارو جب اکبر وہاں سے تیزی سے گزرے اس ملعون نے نیزہ مارا۔ بعض روایتوں نے سنان کا نام لکھا ہے۔ عزادارو جو نیزہ لگا، نیزہ بہت طویل تھا، اکبر سنبھل نہیں سکے، ارے گھوڑے کے اوپر اپنی باہوں کو ڈال دیا۔ عزادارو ایک لعین نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ پشت سے آ کر لگا، ایک ملعون نے اور وار کیا، چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہوئے۔ عزادارو اکبر گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے۔ آپ سن سکیں گے جب اکبر گھوڑے سے نیچے آنے لگے، نیزہ طویل تھا، اکبر جوان تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے نیزہ زمین پر لگا، اکبر جوان ہے، نیزہ ٹوٹا، انی ٹوٹی، اکبر زمین پر نیزے کی انی سینے میں بے وس ہو گئے۔ حسین کو آواز دی یا بطول منی سلام،
میرے بابا سلام، اے میرے بابا نانا رسول اللہ آ گئے، اے بابا دادا علی مرتضی آ گئے، یہ جدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ آ گئی، یہ فاطمہ زہرا آ گئی۔ عزادارو اکبر آواز دے رہے ہیں، حسین کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اینا اینا علی اکبر، اے میرے لالا واسو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، حسین ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے ایک جملہ کہا ہے، ہمدردی کا، کوئی رو رہا ہو نا تو ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے رونے والے سے کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ امام کے لفظوں کی، امام کے قلب کی عکاسی کی ہے۔ امام کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزادارو میرے مولا علی اکبر کے قریب آئے، اکبر کے قریب آ کر امام نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، بس اب تاب نہیں ہے، عزادارہ نے رخسار پر رکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، علی الدنیا بعد کلفا، اے میرے لال تمہاری شہادت کے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ میرے مولا رونے لگے، آنسو گرنے لگے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ہمارے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ یا رب العالمین، حق ادا نہیں ہوا میرے مولا، پروردگار تجھے اس جوان کی شہادت کا واسطہ میرے مولا، وہ دو جوان جو قید میں ہیں رب العالمین انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب فرما دے، اور محمد کے صدقے میں پروردگار جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نور نظروں پر ہمارا سلام ہو، ان بچوں پر ہمارا سلام ہو جن کو ان کی ماں نے پورے راستے، جن کی ماں نے ان کے اوپر ماتم نہیں کیا، ہمارے اللہ پروردگار ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمارے بچے ماتم کر رہے ہیں، اسے قبول فرما لے یا رب العالمین۔ جیسے تو نے اس چائے والے کو بخش دیا میرے معبود، ہمارے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری آنکھوں سے یہ آنسو بہ رہے ہیں، انہیں رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، بس ہم اپنے لیے کوئی اور دعا نہیں مانگیں گے پروردگار، بس بیماروں کو شفا عطا فرما دے تاکہ وہ عزاداری کر سکے، ان بچوں کو شفا عطا فرما دے، خصوصاً اسد کاردار کو، حیدر حسین کو، آئمہ بطول کو، یاسمین جیوانی کو، نظیم نقوی کو، اور جتنے بھی بیمار ہیں رب العالمین آپ اپنے اپنے تمام بیماروں کے نام لے لیجئے، آنسوؤں میں دعا قبول ہوتی ہے رب العالمین، ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا حسین یا حسین۔